بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اس بات کا رواج چل چکا ہے اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، چاہے وہ ہنسی کے طور پر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم الی آخر الآیہ۔ ترجمہ: اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، مذاق نہ اڑائے کوئی بھی کسی دوسرے کا، ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہو، اور آنکھوں کے کناروں سے اشارہ مت کرو، اور برے القاب سے کسی کو مت پکارو، بہت ہی بری بات ہے ایمان کے بعد یہ جو تم کرتے ہو، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی ایک سب سے پہلے حدیث شریف ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کسی مسلمان بھائی کی استہزاء کرے یا اس کی آبرو ریزی کرے تو اللہ اور اس کے رسول اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرض اور نفل عبادت بھی اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا۔ مذاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی طرف کوئی بات یا کوئی اسی چیز کا الزام لگانا جو اس کے اندر نہیں ہے، یا اس کے لباس پر ہنسنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنس پڑے یا ہنسانے کے لیے، یہ سب کے سب مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ہمیں آج ہی توبہ کرنی چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ اور برے القاب سے مراد کیا ہے؟ اس کے مفہوم میں یہ ہے کہ کسی کو چوٹیں پہنچانے کی کوشش کرنا، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، فبتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، اور کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشان ملامت بنانا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کی تفسیر آپ نے سن لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔